الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع اور ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے گفتگو کرنے کا سلیقہ. ہمیں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. قرآن کریم کی میں نے 3 آیات یہاں پر پیش کی ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی اس درس میں. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے. یہ انسان کا امتیاز ہے کہ اسے بہترین انداز اور بہترین گفتگو کا طریقہ سکھایا ہے. سورہ رحمان میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور انسان کو جو قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ انسان کا امتیاز ہے، یہ انسان کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ صلاحیت اس کو کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. لیکن یہ صلاحیت عطا تو فرمائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس صلاحیت کے عطا کرنے کے بعد گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا کہ تمہیں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح تمہیں لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیے، کس انداز سے تمہیں لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ ساری ہدایات جو ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر کی گئی ہیں. قبل اس کے کہ ہم مزید تفصیل میں جائیں، کچھ ڈیٹیل میں بات کریں، ہم مناسب سمجھتے ہیں یہ بات عرض کر دیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. انسان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات جس انداز سے بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام واقعات کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر، اس ریلیجن کے اندر، اس مذہب کے اندر رکھا. انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو جو بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، ان سب کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر رکھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو دین ایسا عظیم الشان ہو، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی سکسس کے لیے پسند فرمایا ہو، تو اس میں تمام چیزوں کی رہنمائی موجود ہو اور گفتگو کرنے کا سلیقہ موجود نہ ہو، یہ ممکن نہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا، اس کے عیب، اس کی خوبیاں چھپی رہتی ہیں. لیکن جب وہ گفتگو کر لیتا ہے، مخاطب ہو جاتا ہے اور لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، تو اس کی اچھائی اور برائی ظاہر ہو کر رہ جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کس انداز کا ہے اور کس کیٹیگری کا یہ انسان ہے. اس کی گفتگو،
اس کا میتھڈ آف ٹاکنگ اسے بتاتا ہے کہ یہ کس انداز کا انسان ہے اور کس طریقہ کار کا یہ انسان ہے. اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی زندگی کے بہت سارے جو شعبے ہوتے ہیں وہ اس کی گفتگو کے سلیقے سے واضح ہو جاتے ہیں. تو آئیے اب ہم ان آیات کی تفصیل میں جاتے ہیں. سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق اور اس عہد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. آیت بہت طویل ہے، لمبی آیت ہے یہ، لیکن میں نے اس آیت کا صرف وہی ٹکڑا لیا ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اے لوگو، تم دیکھو اللہ کی عبادت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا. اس کے بعد خاص طور پر یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، نرم انداز سے گفتگو کرنا. تمہارا لہجہ اس انداز سے، تمہارا لہجہ ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ تمہاری گفتگو سے لوگ متاثر ہو جائیں اور وہ تمہاری دعوت کی طرف آ جائیں، تمہارے دین کی طرف راغب ہو جائیں، اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. اس وجہ سے بہترین گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عہد و میثاق جو ہے در حقیقت بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو گویا کہ یہ آیت تمام عالم انسانیت کے ہر فرد کو مخاطب کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں، جب تم گفتگو کرو لوگوں سے تو بہترین انداز سے گفتگو کرو. اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ گفتگو کرنے میں بہت نرمی اختیار کرنی چاہیے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے انداز گفتگو سے، ہمارے طرز تکلم سے کسی شخص کو، سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی پوری زندگی. کیونکہ اس سے پہلی تقریروں میں اور دروس میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز تھا وہ ہمیں اس بات کی طرف تعلیم دیتا ہے، اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اے لوگو دیکھو، جب تم گفتگو کرو تو بہترین انداز سے گفتگو کرنا، تمہاری باتوں کی طرف لوگ راغب ہوں، تمہاری باتوں کی طرف توجہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم سے گفتگو کرنے کے بعد لوگ بدک جائیں اور تم سے نفرت کرنے لگیں. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی قولوا للناس حسنا، اے لوگوں سے بہترین گفتگو کرنا، بہترین انداز سے ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک آیت جو میں نے پیش کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جب انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. واقعی آیت کا انداز ایسا عجیب و غریب ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی قوم کا بدترین، کٹر ترین دشمن ہے، جب اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ دشمن ضرور ہے، تمہارا سخت ترین دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تمہارے مذہب کا دشمن ہے، لیکن اس کے سامنے جب تم جانا تو ذرہ برابر کوئی ایسا طریقہ اختیار مت کرنا، ایسا انداز اختیار مت کرنا، اس انداز کی گفتگو مت کرنا کہ وہ بدک جائے، تم سے نفرت پیدا ہو جائے. تو دونوں بھائیوں کو یہ حکم دیا گیا، دونوں نبیوں کو یہ حکم دیا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ آیت کریمہ میں خود بتا دیا گیا کہ جب تم نرم بات کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے، بہترین لہجہ اختیار کرو گے اور نرم روی اختیار کرو گے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، تو ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے اور دین اسلام یعنی تمہارا دین قبول کر لے، اور ممکن ہے اسے خوف محسوس ہو کہ ہاں مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. لیکن اس کے بالمقابل اے موسیٰ اور اے ہارون، اگر تم نے اس کی دشمنی کا خیال کرتے ہوئے
سخت کلامی کی، بہترین انداز اختیار نہیں کیا، غلط لہجہ اختیار کیا تو بدک جائے گا، اور پھر جس دین کو تم لے کر جا رہے ہو، جس دین کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس دین سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کتنی واضح بات ہے۔ اور ایک کٹر دشمن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس سے بہترین انداز میں گفتگو کرنی۔ تو اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم چاہے اپنے دشمن سے گفتگو کریں، اپنے مد مقابل سے گفتگو کریں، اپنے مخالفین سے گفتگو کریں، تو ہمیں بہترین اسلوب اختیار کرنا چاہیے اور بہترین انداز گفتگو اختیار کرنا چاہیے، نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، جب انسان نرم لہجہ اختیار کرتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کی بات کی طرف رغبت کرے گا اور آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ ایک داعی کا کردار یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اسی بات کا نمونہ ہے۔ زندگی میں ایک واقعہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ جس میں آپ نے غلط طرز تکلم اختیار کیا ہو۔ جب آپ نے گفتگو کی قبیلہ قریش سے، جب آپ نے گفتگو کی قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے، تو آپ نے نرم لہجہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، اے محمد کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین کلمے، ایک بہترین گفتگو کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی بیان فرمائی ہے۔ ایک بہترین گفتگو ایک پاکیزہ اور عمدہ درخت کی طرح ہوتی ہے۔ جو اچھا درخت ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور وہ درخت ایسا ہوتا ہے جو ہر موسم میں، خزاں کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہر موسم میں وہ اپنے پھل لے کر آتا ہے، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ اس پر کبھی جو ہے خزاں طاری نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی جو وہ خزاں کا شکار نہیں ہوتا ہے، ہر موقع پر وہ بہترین پھل لے کر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے لیے اس وجہ سے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جب بہترین گفتگو کی جائے گی تو اس کا اثر بہترین ہوگا اور اس کے اثرات بہترین مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر گفتگو کا انداز غلط اختیار کیا جائے گا، بالکل روڈ انداز اختیار کیا جائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا جائے گا، تو سامنے والا بدک جائے گا، آپ کی گفتگو کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے، لوگوں کو اس طرز کو اختیار کرنے کی دعوت دی، خود بھی اس کو اختیار فرمایا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف تعلیم دیتے ہوں اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھاتے۔ آپ نے جہاں اچھا انداز اختیار کرنے کی تعلیم دی، وہاں پر خود آپ نے اس کو اختیار کر کے بتایا۔ کبھی بھی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا اپنے دعوتی کام کے لیے اور اپنے دعوتی مشن کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دعوتی مشن میں کامیاب ہوں، ہماری بات مؤثر ہو، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات کو، اس انداز کو اختیار کرنا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوتی مشن کو اختیار کریں جو آپ نے اختیار فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک اچھا طرز کلام جو ہوتا ہے وہ دلوں کو فتح کرتا ہے، وہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن غلط انداز جو ہوتا ہے وہ دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس سے نفرتیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر نفرتیں جب وجود میں آتی ہیں تو آپ اچھی گفتگو بھی کریں تو پھر وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے لوگوں کو گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا اور اس پر بہت توجہ دلائی، اور یہ تمام نبیوں کی تعلیم رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم رہی، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ آئے ان کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ جب اپنا دعوتی مشن لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی بات پیش کریں، تو ان لوگوں سے بہترین انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک نبی کا جو مشن ہوتا ہے
اور ایک نبی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کا اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بات سے متاثر اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ بہترین گفتگو کا انداز اختیار کرے، لیکن اگر وہ سخت انداز اختیار کرے گا تو پھر اس کی گفتگو مؤثر نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ یمن کی جانب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے معاذ تم جا رہے ہو تو دیکھو لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا، لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرتیں مت دلانا، کیونکہ ابھی وہ نئے نئے اسلام قبول کر کے آئے ہیں، نیا انہوں نے اسلام اختیار کیا ہے، اگر تم سارا بوجھ ان پر ڈال دو گے تو نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو لہذا جب تم گفتگو کرنا، کوئی بھی بات ان لوگوں سے کہنا تو ذرا اچھے انداز سے اختیار کرنا، بہترین انداز اختیار کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان زبان سے جو بات کہتا ہے اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ جو ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، چھری چاقو کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن جو ہے زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب تم کسی کو کوئی نصیحت کرو تو یہ لہجہ اختیار کرو کہ اس میں سختی نہ ہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ ایک کامل مومن کی نشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس میں الناس کا لفظ استعمال کیا گیا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے عمل سے صرف مسلمان محفوظ نہ ہو، بلکہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے غیر مسلم بھی محفوظ ہو، یعنی پوری انسانیت محفوظ۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو الفاظ استعمال کرنے جا رہے ہیں ان کو 10 بار ہمیں ناپنا چاہیے، 10 بار تولنا چاہیے، تب اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 264، جس میں یہ بات فرمائی گئی بہترین بات کرنا، بہترین گفتگو کرنا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، کسی کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد مصیبتیں آئیں اور جس صدقے کے بعد کسی کو احسان جتلا کر تکلیفیں پہنچائی جائیں۔ ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے جس صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلایا جائے اور جو ہے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کوئی فقیر آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اسے اتنی سخت باتیں کہہ دیں کہ وہ شرمندہ ہو گیا، اس سے بھی اگر کہنی ہے بات تو بڑے نرم انداز سے کہنی ہے، کیونکہ اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بہترین گفتگو کرنا، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد تکلیف ہو اور جس صدقے کے بعد احسان جتلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات سے حفاظت فرمائے کہ ہم صدقہ کریں اور اس صدقے کے بعد ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور احسان جتلائیں۔ یہ سخت ترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس نے ایک اچھی بات کو بھی صدقہ کہا ہے۔ ایک انسان جو اپنی منہ سے گفتگو کرتا ہے، بہترین انداز سے گفتگو کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے تو اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے جب بات نکالیں تو بہترین بات نکلے۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم بولیں تو اچھی بات بولیں، جب بھی بولیں تو حق بات بولیں، ہماری بات سے غلط بات نہ نکلنے پائے، ہماری زبان سے ناحق نہ نکلنے پائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو باتیں بول رہے ہیں وہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ سورہ قاف کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک انسان کے منہ سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ ہم اچھی باتیں نکالتے ہیں وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہیں اور ہم غلط باتیں نکالتے ہیں وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہیں۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے غلط بات نکالیں اور وہ غلط بات دنیا میں بھی ہماری رسوائی کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں بھی ہماری رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات سے حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم گفتگو کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں۔ گفتگو جب بھی ہونی چاہیے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر یہ بات ملحوظ نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب جو ہے ہم جو گفتگو کریں وہ کسی کے پاس و لحاظ میں ہو۔ جی نہیں، آپ جب گفتگو کر رہے ہوں تو صرف آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری اچھی گفتگو نوٹ کی جا رہی ہے، ہماری بری گفتگو نوٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب نوٹ کروا رہا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے، بالکل واضح ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس طرف ہمارا ذہن نہیں جا پاتا اور ہم اول فال اپنی زبان سے بکتے ہیں۔ جب اپنے ماتحتوں سے گفتگو کرتے ہیں تو غلط انداز سے کرتے ہیں، غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کتنے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو تمہارے ماتحتوں کو تمہاری جانب سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلط کام میں ملوث ہیں تو تم ان کے ساتھ گفتگو کرو، لیکن کس انداز سے گفتگو کرو؟ بہترین انداز سے گفتگو کرو، انہیں سمجھاؤ۔ کلیشنگ والی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلیشنگ والی پالیسی اختیار کرتے، لڑنے جھگڑنے والی پالیسی اختیار کرتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 23 سالہ معمولی مدت میں اسلام کیا پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو تھا کہ آپ نے 23 سالہ معمولی مدت کے اندر پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مدت عطا کی گئی وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت معمولی مدت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کا مشن جو پوری دنیا میں پھیلا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے خود بھی بہترین اسلوب اختیار کیا، خود بھی بہترین طریقہ اختیار کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بار بار اس بات کی تلقین فرمائی اور تعلیم دی کہ دیکھو جب بھی تم اسلام کا پیغام پہنچانا، جب بھی تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنا تو وہ ذرا تول لینا، پرکھ لینا، اس کے بعد جو ہے تم اپنی گفتگو کو لوگوں تک پہنچانا۔ تمہارے کسی بھی طرز سے، تمہارے کسی بھی لفظ سے، تمہارے کسی بھی جملے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور جس انسان نے اس طریقے کو اختیار کر لیا تو واقعتاً وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت، آپ کی مقبولیت کا بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہی تھا کہ آپ نے کبھی بھی کلیشنگ کی پالیسی اختیار نہیں کی اور کبھی بھی آپ نے غلط طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ نے جو ہے فحش کلامی اور غلط بات اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ان آیات کریمہ اور جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان آیت کا پیغام ہم مسلمانوں کے نام یہ ہے اور اس معاشرے کے نام یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بہترین بنائیں، ہم اپنے انداز گفتگو کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، ہم غلط طریقہ اختیار نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس زبان کے ذریعے آپ لوگوں کے اندر محبوبیت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے اگر غلط الفاظ استعمال کریں گے آپ کو نہ بڑوں کا خیال ہوگا نہ چھوٹوں کا خیال ہوگا، تو پھر آپ کی بات مؤثر نہیں ہوگی اور آپ جو ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی مشن کو مؤثر بنائے، لوگ آپ کی طرف آئیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔